السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، رمضان گزر چکا ہے اور عید بھی ہم لوگ منا چکے ہیں، تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے اور اس سال بھی وہی دیکھا گیا کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوا ہماری عبادتیں بھی بالکل مطلب ختم ہو گئیں۔ جی تو ہم ایسے کیا عمل کریں یا کیا سوچ رکھیں کہ ہم آنے والے ٹائم میں جیسے عام دنوں میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان تو ایک ہی مہینے کا نام ہے، تو سال بھر تو رمضان ہو نہیں سکتا، تو ایسا ہم کیا کریں کہ پوری زندگی ہماری رمضان کی طرح بن جائے اور ہم اپنی جو عبادتیں کر رہے تھے اس میں مسلسل نہ آئے، مثلا تسلسل آئے اس تسلسل کے ساتھ کریں ہم اس کو۔ تو اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو مطلب عبادت کم ہو مگر تسلسل کے ساتھ ہو، تو ہم ایسے کیا عمل کریں کہ ہماری عبادت میں دوام آئے اور ہم رمضان کی طرح اپنی عبادت کر سکیں۔ دیکھیے بہت اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے دین کوئی ایک پرٹیکولر منتھ میں اپلائی ہونے کا نام جی دین از 24/7، جی ٹھیک ہے، 12 مہینے، جی دن کے 24 گھنٹے، جی مہینے کے 30-29 دن جو بھی ہیں، جی ہر وقت دین اپلائی ہوتا ہے جی اور ہر وقت دین کو اپلائی کرنا۔ جی ہاں کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مخصوص رکھی ہیں کچھ جی مخصوص ایام میں، جی تو وہ ظاہر سی بات ہے انہی ایام میں کرنی ہے، جی اور یہی اتباع ہے جی کہ جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہو جائے اس جی وقت اس چیز کو کر لیا جائے۔ جی تو جیسے رمضان آئے ہم نے روزے رکھے ماشاءاللہ، ہوں، تراویحاں پڑھی، جی اور بھی بہت سارے سحری اور اس سے جی جی ریلیونٹ افطار اور بہت ہوں، سارے ہم نے کام کیے جی ماشاءاللہ، اور بہت خوب کیے، ہاں جو کرنے کے لیے مساجد بھی ماشاءاللہ بھری رہیں، جی اعتکاف بھی لوگوں نے کیا، جی معتکفین مسجد میں موجود تھے جی ماشاءاللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا جی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق ہے، جی اللہ کی توفیق مل جانا کسی نعمت پہ، جی کسی کام کو، کسی عمل کو کرنے پہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے جی والی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں اس طریقے سے مسجدیں فل کر لیتے ہیں، جی ظاہر سی بات ہے بہت سارے اور بھی اللہ کی طرف سے ماحول یہ ہوں، وہ اور شیطان کا قید ہو جی جانا، جی جہنم کے دروازے بند ہو جانا، جی جی جنت کے دروازے کھل جانا، ماحول بھی ایک ہوتا ہے، جی وہ جی ایک میٹر ہے، جی وہ مستقل ہے نا، رمضان میں جی برکتیں وغیرہ وغیرہ۔ جی لیکن مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اب اس مہینے میں جب ہم کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کوئی عادت کو اگر آدمی کچھ دن کر لے، 40 ڈیز کا پیریڈ بتاتے ہیں، تو اس کو عادت میں آ جاتی ہے، تو یہ نماز اور یہ روز یہ چیزیں ہماری عادت میں کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ پورا کا پورا مہینہ ایک روحانی اور اسپرچول ٹریننگ کے لیے بنایا جی ہے نا۔ میں روحانی اسپرچول ٹریننگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ لعلکم تتقون، جی ہے نا، فزیکل امپرومنٹ کی بات نہیں ہے وہاں پہ، جی جی اسپرچول امپرومنٹ کی بات ہے، اور واقعتاً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اسپرچول امپرومنٹ لوگوں کا بڑھتا ہے۔ ایک وہ آدمی بھی جو بالکل کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تبارک جی و تعالیٰ کی توفیق سے وہ بندہ مسجد آنے لگتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے، روزے رکھنے لگتا ہے، اگر روزہ نہیں بھی رکھ پا رہا تو کم از کم وہ احترام کر رہا جی ہوتا ہے جی روزے کا، روزے داروں کا، اور بہت سارے کام۔ لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ عبادات کو ہمیں کنسسٹنٹلی کرنا ہے۔ جی رمضان جانے سے صرف رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، جی اس کے علاوہ اس میں جو اعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا جی وہ سب ایز اٹ از باقی، صرف آپ روزہ نہیں رکھیں گے، جی روزہ بھی اگر آپ 2 دن رکھ رہے ہیں، 3 دن رکھ رہے ہیں، ہے نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، منڈے اور ہے نا، جی وہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں تو روزہ بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ جی باقی تراویح نہیں پڑھیں گے آپ، ہوں، لیکن اس کے علاوہ تہجد موجود ہے نا، تو بہت سارے اعمال تو پورے کے پورے ایز اٹ از موجود ہیں۔ جی تو ہمیں عبادات کو چاہے ہم تھوڑا کریں، جیسا آپ نے بھی عرض کیا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، رمضان چلے گئے، ٹھیک ہے، جانا تھا، آیا تھا مہینہ، جائے گا ہی یقیناً، چلا گیا، جو ہم سے خطائیں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے، لیکن ہم کنسسٹنسی کے ساتھ عبادات کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور کنسسٹنسی کیسے مینٹین ہوتی ہے؟ کنسسٹنسی بہت بڑے گول جب آپ سیٹ کرتے ہیں نا تب مینٹین نہیں ہوتی، جی کنسسٹنسی بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے مینٹین ہوتی ہے، اور اس سے آپ کی ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں نے شاید رمضان میں بھی کسی سیشن میں ذکر کیا تھا کہ آپ اگر کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں نا کسی چیز پہ،
آپ اس کو مختصر کریں، جی چھوٹا کریں. جی جیسے آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پورا ایک جز پڑھنے کی کوشش نہ کریں. جی اگر آپ ناظرہ خواہ ہیں، جی آپ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ مختص کر لیں کہ مجھے کم از کم ایک پیج یا ایک صفحہ پڑھ کے ہی اٹھنا ہے. جی مجھے یہ چند دعائیں پڑھ کے ہی اٹھنا ہے وہاں سے. ایک بار آپ کی اگر عادت میں آ گئی نا یہ چیزیں آسان ہو جائیں. ایک پیج پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور 2 منٹ 3 منٹ میکزیمم 5 منٹ لگیں گے. بہت زیادہ ناظرہ خواہ بھی اگر ہمیں بہت کم پڑھ پاتے ہیں، بہت دھیرے پڑھ پاتے ہیں، یہ آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ 2 نفل پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ 50 نفل اور 15 نفل اور 20 نفل نہ پڑھیں، آپ صرف 2 نفل پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ نہیں، ہر نماز کے بعد مجھے اگر 2 نفل پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی. کچھ نمازوں کے بعد تو نفل ہیں ہی، کچھ کے بعد نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم کر لیں ان کاموں. اس کے علاوہ کنسسٹنسی کو مینٹین کرنے کا یہ بہترین فارمولا ہے میری نظر میں، کہ آپ چھوٹے اسٹیپ لیں. اور چھوٹے اسٹیپ جب آپ لینے لگتے ہیں تو آپ کو ایک موٹیویشن ملتا ہے، آپ کو رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل حال ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار بندہ میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے نا، کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب ہم ایک اسٹیپ لے لیتے ہیں نا، چاہے وہ چھوٹی ہی اسٹیپ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف قریب جا کے تو دیکھیں. ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اللہ ہماری طرف تیزی سے بڑھتا ہے. تو ہم یہ کوششیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کریں. نماز آپ کم پڑھیں، فرائض کے بعد آپ نوافل 1 2 نماز، جیسے میں نے کہا 2 نفل مختص کر لیں، ایک چھوٹا سا پیج مختص کر لیں. آپ چند اور اعمال، ذکر اذکار وغیرہ، بہت لمبے لمبے ذکر اذکار نہ کریں. آپ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ یہ چند معمول والے اعمال ایسے کر لیں. سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح وغیرہ وغیرہ، ایسی کچھ چیزیں. اسی طریقے سے ہم نے صدقہ و خیرات وغیرہ بھی رمضان میں کیے، ماشاءاللہ بہت، زکوٰۃ بھی دی. آپ نہ نکالیں اتنا، لیکن 1 2 روپے دینے کی عادت ڈالیں. یہ عادات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ. آپ جب دیتے رہتے ہیں نا، کسی کام کو کنٹینیوس کرتے رہتے ہیں، تو ایک تو عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یار ہمیں دینا ہے، اور دینے والا ہاتھ یقیناً لینے والے سے بہتر ہے. جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے نا، تو انشاءاللہ نیکسٹ رمضان میں آپ کو بڑی مدد ملے گی اس سے. گویا کہ یہ ایک ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے پریپریشن کیا ہے نا اگلے رمضان کا. اور جب آپ 2 نفل پڑھنے کے مستقل عادی ہی ہوں گے، تو وہ 2 نفل تو آپ کے پکے ہیں، ہے نا. بقیہ جو ایڈڈ ہو جائے گا ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کی. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپن کو کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ وہی ہے، دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، نماز وہی ہے، باقی جو ذکر اذکار میں کرتا تھا وہ وہی کے وہی موجود ہیں. کوئی چیز بدلی کہاں ہے؟ صرف رمضان ایک مہینہ آیا تھا، وہ گیا ہے. مسجدیں وہی ہیں، تو اب مسجدیں تو فل ہونا چاہیے. ذکر اذکار سے میری زبان تر ہونی چاہیے. قرآن مجھے پڑھنا ہے. قرآن کوئی 1 مہینے کے لیے مختص تھوڑی ہے کہ 1 مہینے میں ہی ہم سنیں گے اور 1 مہینے میں ہی. اور یہ ایک بڑی خطا ہو رہی ہے قوم سے کہ قوم نے اس کو برکت کا نسخہ سمجھ لیا کہ بھیا یہ تو ایک برکت کی کتاب ہے، اور اس کو ہمیں بہترین جزدان وغیرہ میں سجا کے اور ایک المیرہ میں رکھ دینا ہے. قرآن برکت کے لیے یقیناً ہے، لیکن وہ برکتوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. وہ ایک قانون الہی ہے، آپ کو زندگی کے اصول بتاتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے، سائنس کے اصول بتاتا ہے، بہترین فیکٹس بتاتا ہے آپ کو. یہ کب ہم سمجھیں گے، کب اس پہ غور کریں گے؟ کوئی خالی برکت اور مردے کو بخشنے کے لیے نہیں ہے یہ چیز، کہ خالی مردہ جب مر جائے کوئی آدمی تو اب اسے بھیا پڑھ لو اور اس کو بخش کر دو اور ختم، یا اسے برکتیں حاصل ہو جائیں گی. برکتیں تو ہیں ہی اس میں، لیکن اصل اس کا جو میسج ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں فل کر دی ہیں، جو علوم، فنون اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو اللہ نے مانا، ان کو کون نکالے گا؟ وہ تو ایک تھا سمندر ہے. اسی میں ایڈ کرتے چلوں گا سوال. ویسے تو یہ اپنا سوال تھا نہیں، کہ بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آدمی اپنا نفس اس پہ حاوی کرتا ہے یا شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے؟ کیونکہ دونوں دیکھا جائے آدمی بھی اسی راہ پہ چلتا ہے، بالکل نفس کی پٹی پڑتا ہے وہ. دیکھیے، شیطان تو آپ کو پرغلائے گا، یہ اس کا کام ہے نا. وہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، انہ لکم عدو مبین،
وہ آپ کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. پھر وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں بہکا کے ہی رہوں گا, ہے نا. اس نے جو صیغہ اور جو ٹرم استعمال کیا ہے کہ یقیناً میں بہکاؤں گا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آپ الفاظ دیکھیں. اور پھر اس نے آگے یہ بھی کہا کہ قلیلاً ما تشکرون, نہ شکر ہی پاؤ گے زیادہ آپ, یہ بھی دیکھ لینا. تو مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ شیطان سے تو ہماری اسٹرگل اور جنگ اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے مکلف ہو جاتا ہے, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. دا ڈے یو آر مکلف, جس دن مکلف ہو گئے آپ یعنی بالغ ہو گئے, اس دن سے لے کے آپ کی آخری سانس تک شیطان سے آپ کی لڑائی, اور مبین کھلا ہوا دشمن ہو. ظاہر سی بات ہے ایک کھلے ہوئے دشمن سے آپ کو ایسے ہی جیت جائیں گے آپ آسانی سے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے آپ اتنی آسانی سے جیت جاؤ. ایک کوئی آپ کا کوئی نارمل دشمن ہوتا ہے, کتنے ٹینشن میں رہتے ہیں آپ. کوئی پڑوسی آپ کا دشمن ہو جائے, کتنا ٹینشن میں رہتے ہیں آپ. کوئی اور آپ کا دوست دشمن ہو جائے آپ کا, کتنا ٹینشن میں رہتے ہیں آپ. اس کے لیے تگودو کرتے ہیں, راستے تلاش کرتے ہیں, سوچتے ہیں یار کس طریقے سے میں اس سے جیت جاؤں. تو شیطان کے لیے بھی آپ کو حربے اپنانا پڑے گا, اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا. جہاں وہ یہ کہے کہ یار یہ کرنے میں اچھا لگ رہا ہے, تو اتباع نفس نہیں کرنی ہے, اتباع نبی کرنی ہے, اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کرنی ہے. شیطان کہے گا نہیں یار آج تو یہ دل چاہ رہا ہے, تو دل تو بہت کچھ چاہے, لیکن دل کے چاہنے کا معاملہ نہیں. اور یہی مجاہدہ ہوتا ہے جیسے کہ شیطان آپ کو ایک طرف لے جائے گا, وہ کہے گا یار ذرا اور سو لو, اور ذرا سونے میں اس نے فجر غائب کروا دی, اس کا معاملہ حل, آپ ہار گئے, ہے نا. تو ایک اور ٹرک بتاتے ہیں بزرگان دین, یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ جسے سرزد ہو جائے, ہو جاتا ہے نا, آدمی ہم خطا کرتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اپنے آپ پہ کوئی جرمانہ لگائیں. سپوز کبھی شیطان نے آپ کو بہکایا, اور شیطان سے بہکانے کے بعد پھر آپ نے وہ گناہ سرزد ہو گیا آپ سے, آپ اس پہ جرمانہ لگائیں کہ میں انشاءاللہ آج 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھوں گا. آپ نے حضرت معاویہ کا سنا ہوگا کہ ان کو ایک دن شیطان نے سلا دیا, تہجد نہیں پڑھنے دیا, تو اس دن انہوں نے اتنا استغفار کیا کہ دوسرے دن شیطان خود اٹھانے آ گیا, اٹھا رہے تہجد کے ٹائم آ کر کے کہ, تو حضرت معاویہ باہر نکلے اور کہا کہ تم کون؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا کہ کیوں آئے بھیا؟ کہ میں صاحب وہ میں نے کل تہجد میں سلا دیا آپ کو, اور آپ نے اتنا استغفار کیا کہ وہ تہجد سے زیادہ درجے بڑھ گئے آپ کے استغفار کی وجہ سے, تو میں آج آپ کو اٹھا دوں تہجد کے لیے, میں نے سوچا. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا, تو شیطان کو کچلنے کے لیے آپ کو راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. جہاں وہ بہکا ہے وہاں نہیں کرنا, آپ کا دل چاہ رہا ہے مت کریے, رکنا پڑے گا نا. مجاہدہ یہی تو ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا, گناہ سے رک جاؤ. لوازمات موجود ہیں, مت کرو آپ, ہے نا. یوسف علیہ السلام کے پاس کم لوازمات تھے, اس کے باوجود رکے نا وہ, تبھی تو وہ درجہ ملا, ہے نا. انی مکین امین, کہاں سے کہاں پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, غلام کے بازار میں, ہے نا, وہاں سے لے جا کر کے ایک اللہ تبارک و تخت و تاج کا مالک بنا دیا. تو یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو روکا, نفس کو کنٹرول کیا, اور اتباع نفس میں نہیں گئے بلکہ اتباع رسول اور جو نبی کے طریقے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی. جب آدمی جمتا ہے نا, ہماری طرف سے کوششیں نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف, ہم ایک بالش بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ بھر بڑھتا ہے ہماری طرف, ہم پیدل جاتے ہیں اللہ دوڑ کے آتا ہے ہماری طرف. تو ہماری کوششوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہہ تو رہے کہ شیطان حاوی ہو گیا, شیطان حاوی ہوا ہے تو بھیا اس کو کچھ کوشش کرو نا, اپنے واٹ ایفرٹ یو آر پٹنگ ان, ہم نے کیا کوشش کری ہے اس کے لیے. جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا نا, ایک چھوٹا سا دشمن ہو جاتا ہے آپ کا, تو آپ کتنے تگودو کرتے ہو, دنڈ پانڈ یہ وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو شیطان تو کھلا ہوا دشمن, اور وہ ہر آن آپ کے ساتھ ہے. نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے آپ کے ساتھ ہے, آپ سونے سے اٹھنے کی کوشش کریں گے, تہجد پڑھنے کی وجہ آپ کے ساتھ ہے, ذکر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بہکائے گا, آپ کوئی اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے بہکائے گا. ہم یہ اچھی باتیں کر رہے ہیں نا, اس میں بھی سوچ رہا ہوگا وہ یار کیسے یہ باتیں جو ہے نا میں ڈائیورٹ کر دوں ان کا دماغ, اور کسی طریقے سے مسئلہ ختم ہو جائے.
تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگنے والی. تو ہر لمحے ایسا دشمن جو ہر لمحے ساتھ ہے. دوسرے دشمن تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں بیچارے, لیکن یہ ایک ایسا دشمن ہے جو 24/7 اویلیبل وتھ یو, آپ کے ساتھ ہے, ایک لمحے کو بھی الگ ہونے والا نہیں ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کوششیں ہماری طرف سے ٹھیک نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کوشش کرو میں تمہارے راستے ہموار کروں گا, تو ہماری کوششیں نہیں ہوں گی کہیں نہ کہیں. اس کی کوشش کرنا چاہیے, نفس کی اتباع نہ کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع پہ ہم ڈالیں اپنے آپ کو. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پیرائے میں اپنے آپ کو پناہ کریں, اس میں پنائیں اپنے آپ کو کہ, اور اسی میں نجات ہے. اور یہی جیسا ہم نے شروع کیا تھا کہ دین وہ جو ہے نا وہ خالی رمضان میں نہیں تھا, دوبارہ سے واپس آ کے دین رمضان کے بعد بھی ہے. سب کچھ چیزیں ایز اٹ از موجود ہیں. خدا وہی ہے, دین وہی ہے, رسول وہی ہے, قرآن وہی ہے, نماز روزہ وہی ہے, عبادات وہی ہیں, تہجد وہی ہے. کون سی چیز گناؤں آپ, سب کچھ وہی ہے. صرف رمضان کا ایک مہینہ گیا ہے, مقدس ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا. اللہ دوبارہ عنایت فرمائے ہم سب لوگوں کو اور اس کی برکات سے محروم نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو, روزوں کو قبول کرے, جو بھی صدقات و خیرات جو ہم نے کیے ان کو قبول کرے, ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ہماری توبہ جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اس کو قبول کرے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ مولانا نے بڑی تفصیل سے سب کچھ بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.